اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین کرام، ابھی چند ایام کے بعد ہم عید سعید غدیر اکبر میں داخل ہونے والے ہیں، اور یہ عید غدیر اگر روایات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کے اندر 4 عیدیں ہیں، اور ان تمام عیدوں میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ عید غدیر اغر کا ہے۔ لیکن جو اہتمامات ہم عید الاضحیٰ کے لیے کرتے ہیں، یا وہ اہتمام جو ہم عید الفطر کے لیے کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ وہی اہتمام یا اس سے افضل اہتمام ہم عید غدیر اغر کے لیے کرتے ہوں۔ جبکہ عزیزان محترم، اگر روایات کے اوپر نظر کی جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ خدا کے نزدیک جو عید الفطر ہے، خدا کے نزدیک جو عید الاضحیٰ ہے یا عید الجمعہ، اسبوعی عید، ہفتے کی عید جو ہے، ان تمام عیدوں کے اوپر جس عید کو فضیلت دی گئی ہے وہ عید غدیر ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام، اگر ہم ان کی زندگی کے صفحات کو الٹ کر دیکھیں، مطالعہ کریں، تاریخ کو پلٹیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امام رضا علیہ السلام نے بڑا اہتمام کیا ہے عید غدیر کا، اور لوگوں کو بتلایا ہے کہ یہ بابرکت دن ہے۔ اس دن اپنے اہل خانہ کے اوپر توسیع کیا کریں، یعنی جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے عید الفطر پہ اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں اور مٹھائیوں کا انتظام کرتے ہیں، گھروں پہ مہمانوں کو بلاتے ہیں، اگر کم از کم، اگر اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا اہتمام ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عید غدیر اغر پر وہ اہتمام کریں، کم از کم۔ اس لیے کہ جو روایات وارد ہوئی ہے، اگر کوئی انسان 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، 1 درہم صدقہ کرتا ہے، تو خداوند کریم روز مرہ عام دنوں کے عوض میں 1000 گنا زیادہ ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی ایک فقیر کو عید غدیر کے دن کھانا کھلائیں گے تو روایات اتنی زیادہ ترغیب دلاتی ہے کہ 1000 کی بات نہیں ہے، 1,00,000 آدمیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ملین میں جانے کے بعد یہ عدد پورا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک غریب کو، ایک فقیر کو، یا ایک پڑوسی کو، یا ایک رشتہ دار کو عید غدیر کے دن کھانا کھلاتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اسے خوش کرتا ہے، تو جتنا انسان 1,000,000 افراد کے لیے اہتمام کرتا ہے، اس دن عید غدیر کے دن صرف ایک دن کے لیے ایک آدمی کے لیے اہتمام کرے تو دونوں برابر ہوں گے، بلکہ اس سے افضل ہوگا۔ اب عزیزان محترم، شیعہ مذہب کے نزدیک اور شیعہ فہم و فراست کے نزدیک جو عید غدیر ہے یہ بالکل مسلم ہے، لیکن ہمارے دوسرے اخوان جو برادران ہیں وہ اس کے اوپر بڑے اشکالات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ سب سے پہلا اشکال عید غدیر اغر کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شیعہ حضرات استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہاں پر مولا سے مراد اولا بالتصرف، نفسوں کا مالک، مالوں کا مالک، تمہاری جانوں کا مالک، تمہارے اوپر حکم کرنے والا، یہ مراد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اخوان کہتے ہیں، برادران کہتے ہیں،
اور دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا تو اپنی زندگی کے آخری حج میں یوم عرفہ کے دن رسول اسلام نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا. جو خطب یعنی عید غدیر کے علاوہ جو دوسرا خطبہ ہے، آخری خطبہ ہے، وہ مقام عرفہ کا ہے، جس خطبے میں رسول اسلام نے ہر وہ احکام، ہر وہ حکم جو اب تک لوگوں تک نہیں پہنچا تھا، رسول اسلام نے پہنچایا. تو سارے کے سارے برادران، تمام کے تمام مذاہب یہ اشکال کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر نہ پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضروری چیزیں تھیں، جتنی اہم چیزیں تھیں، وہ مقام عرفہ میں رسول اسلام نے بیان کر دی. اب جو غدیر خم میں ایک نئی چیز بتا رہے ہیں رسول اسلام، یہ چیز اقل اہمیت ہے، یعنی اس کی اہمیت کم ہے، اور وہ چیز جو مقام عرفہ میں بیان کی اس کی زیادہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مقام عرفہ میں ہر حاجی موجود تھا، جبکہ غدیر خم میں رسول اسلام کے ساتھ تمام حج کرنے والے موجود نہیں تھے. یہ اشکال ہے اور بڑا محکم اشکال ہے. اس لیے کہ سب یہ کہتے ہیں مناسب زمان اور مناسب مکان کے اعتبار سے اگر غدیر کو دیکھا جائے تو غدیر کے اعلان کے لیے جو معنی شیعہ مراد لیتے ہیں، اگر یہ معنی مراد لینے ہیں تو آپ کو مقام عرفات کی طرف پلٹنا پڑے گا، اور وہاں جا کر رسول اسلام کو یہ اعلان کرنا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور اگر وہاں پر یہ اعلان نہیں کیا، غدیر خم میں یہ اعلان کیا، تو یہ اقل اہمیت ہے، اور خطبہ عرفات اکثر اہمیت ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، وہ پاورفل ہے، وہاں ضروری احکام بیان کرنے تھے. جبکہ اگر آپ جو خطبہ رسول اسلام نے مقام عرفہ میں دیا ہے اگر اسے اٹھا کے دیکھیں تو اس میں رسول اسلام نے حقوق العباد کو پہنچایا ہے. بعض فقہی مسئلے جو اب تک نہیں پہنچائے گئے تھے رسول اسلام نے ان مسائل کو پہنچایا ہے. یہ اشکال ہے کہ اگر اتنا بڑا اور اتنا مہم غدیر خم میں کوئی اعلان تھا کہ جس میں رسول اسلام یہ چاہ رہے تھے کہ اولا بالتصرف اگر کوئی ہے تو ولی کی ذات ہے، تو غدیر خم میں یہ اعلان نہیں ہونا تھا، بلکہ کہاں پر ہونا تھا؟ یہ اعلان عرفات میں ہونا تھا، خطبہ عرفات میں رسول اسلام کو دینا تھا. اور یہ اشکال اپنی جگہ پر درست ہے. لیکن عزیزان محترم، اگر اس اشکال کا جواب آپ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کو یہ اشکال نہ تو مقام عرفات میں ملے گا نہ غدیر خم میں ملے گا. یا تو غدیر خم کا بعد کا واقعہ آپ کو بتلائے گا، یا کم از کم آپ کو اس سوال کا جواب لینے کے لیے کم از کم تاریخ میں 2 سال پیچھے کا سفر کرنا پڑے گا. اور 2 سال پیچھے کا جب سفر آپ کریں گے تو آپ کو ملے گا تاریخ میں ایک غزوہ گزرا ہے کہ جس کا نام ہے غزوہ تبوک. اور غزوہ تبوک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں اور تاریخ کی ورق گردانی کرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اسلام نے فتح غزوہ تبوک کے بعد جب مدینے کا ارادہ کیا تو منافقین نے جو اصحاب پیغمبر میں سے تھے انہوں نے اغتیال نبی کرنا چاہا. اغتیال یعنی کسی صاحب منصب کو دھوکے سے مار دینا. لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ غزوہ تبوک کے بعد رسول اسلام کو کیا کرے؟ مار دیا جائے. وجہ کیا تھی؟ آیا یہ رسالت جو رسول اسلام لے کر آئے تھے اس رسالت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ رسالت ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ رسالت محل وقوع میں آ چکا تھا. اب رسالت ختم ہونے والی چیز نہیں تھی. یہ مقام رسالت کے ذریعے سے جو منصب رسالت رسول اسلام کے پاس ہے اور اس کے بعد جو منتقل ہونا ہے، یہ اس منصب کو چھیننا چاہ رہے تھے. اس لیے کہ ملکوتیت اور پاور جتنی بھی انہیں حاصل کرنی تھی وہ ایسی کرنی تھی کہ کہیں رسول اسلام اپنی وفات سے پہلے، اپنے رحلت سے پہلے کسی غیر کو مقرر نہ کر دے. اور اگر وہ غیر کو مقرر کریں گے تو سب کو معلوم تھا اگر کوئی مقرر ہو سکتا ہے منصب امامت کے اوپر، منصب خلافت کے اوپر، تو وہ علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کی ذات ہو ہی نہیں سکتی. سب کو یہ بات معلوم تھی. یہی وجہ بنی کہ انہوں نے چاہا کہ رسول اسلام کو کیا کریں؟ اس دنیا سے
ختم کر دیا جائے. اور اغتیال نبی کا انہوں نے کیا کیا؟ کوشش کی. اچھا، اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا. اس کے کچھ دنوں کے بعد جب سورہ برات نازل ہوا تو رسول اسلام نے بھیجا تھا ایک صحابی کو کہ جاؤ اس کی تلاوت کرو، لیکن واپسی میں رسول اسلام نے پہلے ہی اسے روک دیا. اور واپس ایک وحی آئی کہ رسول اسلام یا تو اس سورے کی تلاوت آپ خود کریں گے یا کم از کم وہ کرے گا کہ جو آپ کے جیسا ہو، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ قوت ہو، یہ پاور ہو کہ جس اہل اور جس منصب کے مالک آپ ہیں وہ اس منصب کو سنوارنے کا حقدار ہو. کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ اس سورے کی تبلیغ اور اس سورے کو نہیں پہنچا سکتا. اور روایات موجود ہے اپنی جگہوں پر. آپ دیکھیں کہ حضرت امیر المومنین نے فلاں صحابی سے وہ آیت لی اور جا کے خود تلاوت فرمائی. تو یہ دیکھ رہے ہیں نا، اب انہوں نے گاہے بگاہے انہیں پتا چلتا جا رہا تھا کہ اب رسول اسلام کی زندگی کے آخری دن ہے، اب یہ مقام بہت زیادہ قریب ہے کہ ایسے شخص کو معین کرے کہ جہاں پر یہ اپنے خلیفہ کو معین کریں گے، اپنے بعد اپنے جانشین کو معین کریں گے، اپنے ولی کو معین کریں گے. تو لوگوں نے باقاعدہ مقام عرفات میں یہ مشن بنا کے آئے تھے کہ اگر نبی کریم نے حج کے دوران خلافت کا اعلان کرنا چاہا تو ہم نہیں کرنے دیں گے. یا تو رسول اسلام کو مار دیں گے، یا پھر دوسری اس کی 2 قسمیں ہو سکتی تھی نہیں کرنے دینے کی. یا تو رسول اسلام کو مار دیا جائے، یا دوسرا کہ اتنا شور و غوغا کیا جائے کہ جو پیغام پہنچانا ہے نبی کریم کو وہ پہنچا نہ سکے. اور اگر اس کی تاریخ آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے آپ تاریخ کے چند ایام آگے بڑھے اور رسول اسلام نے جو کہا تھا کہ لاؤ مجھے کاغذ قلم دو، میں تمہارے لیے کچھ لکھ کے دے دوں، کچھ نوشتہ دے دوں تاکہ تم اپنی زندگی میں کبھی گمراہ نہ ہو. تو یہ سارے کے سارے جن کے دلوں میں یہ لالچ تھا کہ اس منصب کو ہم لے لیں، کسی نے کہا کہ یہ حالت بخار میں یہ پاگل ہو گیا ہے، نبی اس پہ بخار طاری ہو گیا ہے، یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، یہ جو بول رہے ہیں انہیں خود نہیں پتا کیا بول رہے ہیں. بعض نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں کہ آپ کچھ لکھ کے دیں. تو یہ یک بارگی نکلے ہوئے کلمات نہیں ہے عزیزان محترم، بلکہ اس کے لیے پورا کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اب جو منصب خلافت پر نبی کسی کو بٹھائیں گے ہم اسے بیٹھنے نہیں دیں گے، بلکہ ہم خود منصب امامت اپنے حساب سے، منصب خلافت اپنے حساب سے، منصب سیاست اپنے حساب سے طے کریں گے. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اسلام نے مقام عرفات میں ولایت امیر المومنین کو نہیں پہنچایا، اس لیے کہ اگر پہنچاتے یا تو شور و غوغا ہو جاتا، لوگ چلانے لگتے، کوئی کہتا ہے یہ نبی پاگل ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنے داماد کی محبت میں اعلان کر رہے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ رشتہ داری کا مسئلہ ہے. دوسرے خود لڑائی، خطرہ اور حرب کا وہاں پر بہت بڑا اندیشہ نبی کریم کو تھا کہ جس کی وجہ سے نبی کریم نے وہاں پر اعلان نہیں کیا. نبی کریم نے ہاں اپنا خطبہ دیتے دیتے جہاں احکام عباد کو پہنچایا ہے، حقوق اللہ کو پہنچایا ہے، حقوق العباد کو پہنچایا، آخر میں ایک جملہ کہہ کے اپنے خطبے کو ختم کیا تھا رسول اسلام نے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 غیر قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہے. یہ جملہ کہہ کے رسول اسلام نے اپنی بات کو تمام کیا تھا. اگر اس سے زیادہ رسول اسلام وہاں کچھ بھی کرتے تو خطرہ تھا. اور اگر آپ کو بات پہ یقین نہیں، تاریخ کے حوالوں پر یقین نہیں، تو پھر قرآن مجید کی آیت کو اٹھائیے. قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کیا ہے آیت کا آخری کا ٹکڑا؟ واللہ یعصمک من الناس، کہ تمہارا خدا دشمنوں کے شر سے، لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. تو پتہ چلا نا، آیت صراحتاً کہہ رہی ہے کہ رسول اسلام کو خطرہ تھا. اسی وجہ سے رسول اسلام نے
مکان کی حرمت باقی رکھنے کے لیے، خانہ کعبہ کی حرمت باقی رکھنے کے لیے، مقام عرفات کی حرمت باقی رکھنے کے لیے اس پیغام کو کیا کیا؟ مؤخر کیا، اور مؤخر کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ غدیر خم میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر جبرائیل کا لہجہ بدل گیا اور خدا کا کلام لے کر آیا جبرائیل اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اگر آپ نے نہیں پہنچایا علی کی ولایت کو، لوگوں تک نہیں پہنچایا، گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ یہ پوری کی پوری تاریخ ہے۔ اچھا، اگر اتنا سننے کے بعد، تاریخ اور قرآن کے حوالے لینے کے بعد بھی آپ کو یقین نہ ہو تو عزیزان محترم ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ جیسے رسول اسلام نے یہ اعلان کیا تبلیغ کی، مقام ولایت کی، رسول اسلام کچھ دور ہی چلے تھے کہ رسول اسلام پہ پھر دوبارہ حملہ کیا گیا، اور پھر لوگوں نے چاہا کہ رسول اسلام کو وہیں پر قتل کر دے تاکہ بات یہیں کی یہیں دفن ہو جائے، ختم ہو جائے۔ رسول اسلام کے اوپر ولایت علی کی وجہ سے 2 مرتبہ حملے ہوئے ہیں، اور آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن صراحتاً اپنے الفاظ میں بتا رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، رسول اسلام کو لوگوں سے خطرہ تھا، اسی وجہ سے قرآن کی صریح عبارت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، آپ کو ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسول اسلام نے پھر، اور اگر آپ کو اور بھی یہ پورے کے پورے واقعات، یہ پوری کی پوری چیزیں، یہ تمام کی تمام کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اگر آپ نبی کے اوپر جنگ تبوک کے بعد پہلے والے حملے کو صرف حملہ سمجھ کے چھوڑ دیں تو یہ بات جڑے گی نہیں، یہ کڑی ایک کہیں اور دوسری کہیں ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو ان تمام کڑیوں کو ملانا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اسلام نے مقام عرفہ میں اتنا جو اہم پیغام تھا وہ کیوں نہ دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ رسول اسلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، حرمت کعبہ کا بھی خطرہ تھا، حرمت عرفات کو بھی بچانا تھا۔ اس لیے رسول اسلام نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عرفات میں اعلان نہ کیا، جو سب کا بڑا، نہیں تو ہم خود قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ سب سے اچھا مکان اور زمان اگر کوئی ہو سکتا ہے ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچانے کے لیے، مقام عرفات سے اچھا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ نبی کریم ہم سے زیادہ صاحب بصیرت ہیں، وہ تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے تھے اور تمام حرمتوں کو اپنی جگہ انہیں باقی رکھنا تھا، اور جیسے ہی غدیر خم میں پہنچے ہیں وہاں پر رسول اسلام کو آ گیا کہ اب آپ کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اب آپ پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے اب بھی نہیں پہنچایا تو آپ نے جتنے بھی پیغام پہنچائے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور جو بھی معاشرتی احکام آپ نے پہنچایا ہے، گویا ان میں سے آپ نے کوئی بھی حکم نہیں پہنچایا۔ آپ کی ساری رسالت کی کارکردگی خداوند عالم کی نظر میں صفر ہو جائے گی۔ اب مقام تفکر انسانی ذہن کے لیے یہ ہے، اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کے صریح الفاظ کو حجت نہیں مانتے تو پھر آپ کچھ اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ اسلام کو قبول کرنے والا قرآن کے الفاظ کو قبول کرے گا، اور جب قرآن کے الفاظ صریح ہیں کہ اے میرے رسول، اگر آپ نے ولایت علی کو نہ پہنچایا تو آپ نے جتنے بھی احکام پہنچایا ہے، آپ نے جو اپنی زندگی کے پورے یہ ایام سختی میں گزارے ہیں، لوگوں نے آپ کے اوپر اوجھڑیاں پھینکی ہیں، آپ نے برداشت کیا ہے، لوگوں نے پتھر مارے ہیں، آپ نے برداشت کیے ہیں، اتنی جنگ آپ نے کی ہے، آپ نے برداشت کیے ہیں، آپ کے اتنے رشتہ داروں کو قتل کیا گیا، آپ کے چچاؤں کو قتل کیا گیا، آپ نے سب برداشت کیا، گویا یہ سب برداشت کرنا آپ کا کوئی معنی نہیں رکھے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے منزل تفکر ہے، یہ ہمارے لیے منزل تفکیر ہے کہ جب رسالت بغیر ولایت امیر المومنین کے خداوند عالم قبول نہیں کرتا تو پھر آپ غور کریں آپ کی نماز کہ جن کا آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ قابل قبول ہے بھی کہ نہیں ہے،
وہ روزے جن کا آپ کو خود نہیں پتا کہ قابل قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ خمس جو آپ نکالتے بھی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ جس کا پتہ اور احکام آپ تک پہنچے ہی نہیں ہے یا آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، بھلا یہ تمام کے تمام امور، یہ تمام کے تمام کام آپ سے قابل قبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے اوپر روایت موجود ہے، امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگا، مولا ہمارے جیران ہے، ہمارا پڑوسی ہے، بہت عابد و زاہد ہے، بڑا پرہیزگار ہے، کوئی نمازیں اس سے قضا نہیں ہوتی، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، لیکن بس اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، یہ فرق نہیں پیدا کر پا رہا ہے کہ آیا امیر المومنین علیہ السلام وہ خلافت کے حقدار ہیں یا خلیفہ اول یا ثانی اور ثالث ان میں سے کوئی یہ خلافت کے حقدار ہے؟ آپ یہ بتائیے امام زین العابدین، آیا اس کی نماز قابل قبول ہے؟ آیا اس کے روزے قابل قبول ہے؟ آیا وہ اعمال جو صبح سے لے کر رات تک وہ انجام دیتا ہے وہ قابل قبول ہے؟ امام زین العابدین نے جواب نہیں دیا بلکہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتلاؤ، ایک ایسا شخص ہے کہ جو کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا مسلمہ کذاب ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ آیا یہ جو اعمال اس نے کیے ہیں، یہ جو حج، زیارات یا اعمال، خمس، صوم و صلاۃ و زکوٰۃ، یہ جو ساری عبادات ہیں یہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ شخص اپنی زبان سے کہتا ہے نہیں، جب تک وہ رسالت کا اقرار نہیں کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو امام زین العابدین نے صاف کہا کہ بتلاؤ، جب کوئی رسالت کا اقرار کیے بغیر یا رسالت کو سمجھے بغیر کہ حق رسالت کس کے پاس ہے، اس کو سمجھے بغیر اگر عبادات انجام دیتا ہے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، تو ولایت امیر المومنین اگر کسی نے قبول نہیں کی ہے اور وہ فرق ہی نہیں پیدا کر پا رہا ہے کہ فلاں شخص خلیفۃ الرسول ہے یا فلاں شخص ہے یا فلاں شخص ہے یا امیر المومنین ہے، تو اس کی عبادت کیسے قابل قبول ہوگی؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو، کسی دوسرے کے دین کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہر آدمی اپنے دین کا ذمہ دار ہے، اپنے حکم یعنی جو احکام آپ بجا لائے ہیں، جن فرامین کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے، خداوند کریم ان اعمال کے ذریعے سے آپ سے سوال کرے گا، نہ کہ لوگوں کے اعمال کے ذریعے سے آپ سے سوال ہو۔ آپ کم از کم اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، خداوند عالم کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ولایت امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ و تم السلام سے گریز نہ کریں، قرآنی آیات کے ذریعے سے سمجھے، روایات کے ذریعے سے سمجھے کہ حق ولایت کس کے پاس ہے۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جب جبرائیل امین آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے آج نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہ دیا، تو نبی کریم نے کیا کیا ہے؟ سارے کے سارے لوگوں کا انتظار کیا ہے، جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلوایا ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے آنے کا انتظار کیا ہے، کڑکتی ہوئی دھوپ میں، اور غدیر خم جو جغرافیہ کے اعتبار سے سب سے گرم علاقہ ہے، اس کے درمیان نماز ظہر پڑھنے کے بعد منبر پر رسول اسلام گئے اور جانے کے بعد بلیغ خطبہ دیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اسلام نے اپنا امامہ اتارا اور علی کو پہنایا، اپنی ابا اتاری علی کو پہنائی، اور پہنانے کے بعد رسول اسلام نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب آپ ذرا غور تو کریں، یہ جو مولا کا معنی دوست لیے بیٹھے ہیں، یہ جو مولا کا معنی ساتھی لیے بیٹھے ہیں، یہ جو مولا کے معنی عجیب عجیب نکال کے بیٹھے ہیں، اب ذرا غور، منزل تفکر یہ ہے، بھلا دوپہر کے عالم میں، غدیر خم میں، جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہنے والوں کو آگے بلایا، یہ سب اعلان کرنے صرف اتنا بتانا تھا کہ یہ میرا دوست ہے؟ اور اگر
रसूल नऊज़ बिल्लाह अगर फहमे रिसालत इतनी कमजोर थी तो वो सहाबी तो वहां बड़े बड़े थे, उन्होंने किसी ने एक मर्तबा ने कहा रसूल इस्लाम आपको हुआ क्या है, अभी हज करके आ रहे हैं, इतनी गर्मी में आ रहे हैं, आपको ये बताना था कि ये हमारा दोस्त है या आपका दोस्त है, हमें इतनी दोपहर में रोकने के बाद आप ये ऐलान करेंगे? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, वहां जितना भी मजमा था, जितने भी सहाबी थे, जितने भी हाजी थे, सब समझ रहे थे कि मौला का माना क्या है। मौला का माना औला भी तसर्रुफ, आपके नफ्सों का मालिक, आपके मालों का मालिक, आपकी जानों का मालिक अगर कोई है तो वो अमीरुल मोमिनीन है। इसीलिए उमर बिन खत्ताब ने, और ये हमारी दयानतदारी है कि हम नहीं देखते कि कहने वाला कौन है, अगर कलाम हक उसने पहुंचाया है तो हम पहुंचाते हैं। उमर बिन खत्ताब ने चिल्लाकर वहां पर कहा बखिन बखिन लका या अबल हसन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सिरत मौलाई व मौला लिकुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप हर मुसलमान मर्द और औरत के मौला बन गए हैं। अगर मौला के माना दोस्त थी तो क्या इससे पहले ये दोस्त नहीं थे किसी के? इनकी दोस्ती नहीं थी किसी से, ये साहिब नहीं थे किसी के। आप ही तो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब से हजरत अली की एक पाए की दोस्ती थी, अबू बकर से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब इतने अच्छे ताल्लुकात थे तो इन ताल्लुकात को बयान करने के लिए रसूल इस्लाम ने गदीर खुम के मौके पर रोका है? नहीं, ये माना समझ में नहीं आ सकते अजीजान मोहतरम। और अगर यही माना मुराद होते तो क्या जरूरत थी हारिस बिन नौमान फहरी को क्या आगे बढ़कर कहता है कि आपने अपनी तरफ से बनाया है कि खुदा की तरफ से? जितने भी मुसलमान मुफस्सरीन है तबरी से लेकर दूसरे सबको उठाकर देख लीजिए, जब वो इन आयात की तशरी और तफसीर और तावील करते हैं तो साफ कहते नजर आते हैं कि यहां पर हारिस बिन नौमान फहरी जैसा इंसान आया उसने कहा कि आपने मौला अली को अपनी तरफ से बनाया है खुदा की तरफ से, और अगर अपनी तरफ से बनाया है तो हम काबिल कबूल नहीं है हमें, और अगर खुदा की तरफ से बनाया है तो मुझ पर अजाब नाजिल हो जाए। अब आपको मेरी बात पे यकीन आएगा, जो तारीख के औराक मैंने आपके सामने रखे हैं कि रसूल इस्लाम को मकाम अरफात में मुश्किल पेश थी इसलिए ऐलान नहीं किया। जो इंसान इतने सहाबियों के दरमियान भी ये कह सकता है कि ए रसूल तूने अपनी जानिब से बनाया है, वो वहां मकाम अरफात में जहां इनकी एक पूरी प्लानिंग थी, एक पूरा बैकग्राउंड बना के रखे थे कि अगर विलायत अमीरुल मोमिनीन पहुंचाई तो हम इस तरीके से अंजाम देंगे। रसूल इस्लाम ने जहां जहां इन्होंने तफकीर की थी कि या तो ये मक्के में अंजाम देंगे विलायत अमीर के ऐलान को या मदीने में, रसूल इस्लाम ने उनके इरादों पे पानी फेरा और ऐसी जगह ऐलान किया जहां उनके तसव्वुर में भी नहीं था कि यहां विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान होगा। और वहां पर अजीजान मोहतरम हारिस बिन नौमान फहरी ने कहा कि अगर आपने खुदा की तरफ से बनाया, खुदा मेरे ऊपर अजाब नाजिल कर दे और मैं यहीं पर दम तोड़ दूं। वो जो खुदा ने कहा है ना वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, खुदावंद करीम लोगों के शर से आपको महफूज रखेगा, यह आयत का टुकड़ा यहां पर, हत्ता कि जिब्राइल पहले से ही इरादा बनाए हुए बैठे थे कि अगर किसी ने जरा भी चू चरा की तो उसे यहीं पर फिन्नार करेंगे। खुद आयत करीमा कहती है साला साइलुन बेज़ाबिन वाक़े वलिल काफिरीन अलैसल हुदाफि, वहीं पर जैसे उसने अजाब का मुतालबा किया खुदा ने फौरन अजाब नाजिल किया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और जैसे ही ऐलान विलायत मुकम्मल हुआ आयत नाजिल हुई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ईद गदीर है कि जिस दिन खुदा आपके दीन से राजी हुआ, ये ईद गदीर है कि जिस दिन को खुदावंद करीम ने अफजल आयात करार दिया, ईदों में सबसे बेहतरीन ईद यह है ईद गदीर। लिजा हम जितना एहतमाम ईद उल फित्र के लिए करते हैं, ईद उल अज़हा के लिए करते हैं, जुमे की ईद के लिए करते हैं, उससे कहीं बढ़ के हमें एहतमाम करना चाहिए ईद गदीर के लिए। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।